آدھی رات کو کریک ڈاؤن کر کے ان گنت لوگوں کو لاپتہ کیا گیا ہے. جب ان کو آپ نے قتل کیا، دہشت گرد نہیں تھے، ہم تو نہیں کہتے کہ دہشت گرد تھے، آپ نے قتل کیا، قتل کرنے کے بعد تو اٹھاؤ مارو اور پھینکو کی پالیسی ہے. بچوں کو بے حرمتی کر کے، راگیروں کو آپ نے فائر کر کے، کھمسن جو بچے تھے ان کو آپ نے قتل کیا. اس بات پر خوش نہ ہوں کہ بلوچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، پشتونوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، کل پنجابیوں کے ساتھ بھی یہی ہوگی، اور اسی طرح سے سندھیوں کے ساتھ بھی ہوگی. جو بھی اس ملک میں رہ رہا ہے ان سب کے ساتھ یہ ہو جائے گا. سارے تیار رہیں. ان سب کو وہاں سے لاپتہ کیا گیا اور لاشوں سمیت ان کو لے کر گئے ہیں، مظاہرین کو لے کر گئے ہیں. کوئٹہ پریس کلب کے معزز محترم صافی برادری، السلام علیکم. آج کا یہ ہنگامی پریس کانفرنس اس لیے ضرورت محسوس کی ہم وکلاء نے کہ ملک میں ایک ایسا حالت پیدا کیا گیا ہے کہ ہمارے لوگوں کو جبری طور پر اٹھا کر کے، ان کو قتل کر کے، ان کی لاشوں کو دہشت گرد قرار دے کر ان کے ورثہ کے حوالے کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. پولیس کو اس طرح سے مجبور کیا گیا ہے کہ پولیس نے ایسے بے بنیاد دفعات ایف آئی آر میں لگا کر کے پولیس کو میرے خیال میں عدالتوں میں خود اس کا سامنا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ضرورت نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ ایک تو یہ جھوٹی ایف آئی آر ہے، دوسرے جو دفعات اس میں مینشن کیے گئے ہیں یہ بالکل سراسر غلط اور بے بنیاد ہیں. ایک لمحے کے لیے اگر ہم گورنمنٹ کے اس بات کو تسلیم کر لیں کہ دہشت گرد تھے، لیکن جب ان کو آپ نے قتل کیا، دہشت گرد نہیں تھے، ہم تو نہیں کہتے کہ دہشت گرد تھے، آپ نے قتل کیا، قتل کرنے کے بعد ان کے لاشوں کو آپ نے ہر صورت میں انسانی حقوق کے حوالے سے دیکھا جائے، انسانیت کی بنیاد پر دیکھا جائے، یا بحیثیت مسلمان کے مسلمانیت کی بنیاد پر دیکھا جائے، ان کی لاشیں ان کے ورثہ کے حوالے کرنا چاہیے تھا. آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کے ڈی این اے کرواتے ہیں. آیا آپ کے آئین میں، آپ کے قانون میں اور ہمارے مذہب میں اس چیز کی اجازت ہے کہ اگر ایک بیٹا ایک لمحے کے لیے، جیسے کہ ہم عدالتوں میں کہتے ہیں فار دا سیک آف آرگومنٹس، اگر وہ قاتل تھا یا خدا نخواستہ دہشت گرد تھا تو اس کا پورا خاندان تو دہشت گرد نہیں ہے، اس کے خاندان کو آپ کسی بھی قیمت میں آپ ان کو سزا نہیں دے سکتے ہو، ایسا ہے ہی نہیں. تو ایک تو آپ نے لاشوں کی بے حرمتی بھی کی، ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو، ان کے ساتھیوں کو جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ممبران ہیں ان کو، اور کل اور صبح سویرے آج بھی لاشوں کی بے حرمتی کر کے، راگیروں کو آپ نے فائر کر کے، کھمسن جو بچے تھے ان کو آپ نے قتل کیا. تو کیا وہ بھی گناہ گار تھے کہ ان کو آپ نے جو بے گناہ تھے، راگیر تھے، ان کے کیا قصور تھا، آپ نے ان کو کیا تھا، قتل کیا تھا اور زخمی کیا تھا، زخم پہنچائے تھے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی بدماشی اور پولیس گردی ہے جو ہمارے عوام پر کر رہا ہے بلوچستان کے ساتھ، اور خصوصاً بلوچستان میں بلوچوں کے ساتھ جو کی جا رہی ہے یہ بالکل غلط ہے. جو نفرت کا فضا ہمارا موجودہ گورنمنٹ بنا رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، ایک ایسا نفرت کا مقام بنا رہا ہے کہ میرے خیال میں ہر گھر سے ایک مارنگ نکلے گا، ہر گھر سے ایک بشیر زیب نکلے گا. پھر آپ کیا کرو گے؟ اگر آپ کو پاکستان دوبارہ توڑنا ہے، جیسے کہ مشرقی پاکستان آپ کے سامنے ہے، مشرقی پاکستان کو آپ نے جس طرح سے مجبور کیا وہ الگ ہو گئے. آج مشرقی پاکستان کو نہیں، آپ کو نقصان ہے. دیکھو کہ مشرقی پاکستان بنگال نے آج کتنا ترقی کیا ہے، کہاں تک پہنچا ہے، اور آپ کہاں پہ کھڑے ہو. ہر بچہ جب پیدا ہوتے ہے کتنے لاکھوں کے حساب سے وہ قرضدار ہے، آئی ایم ایف کا، ورلڈ بینک کا، امریکہ کا اور دوسروں کا قرضدار ہے. تو آپ، میں کہتا ہوں کہ آپ اس طرح سے قرضوں میں ڈوبو گے کہ میرے خیال میں کہ آپ بالکل پھر اس کی جو ریکوری آپ کو لا کے اگر آپ قرار پاؤ، آپ اپنے نسل کو آپ بیچو لا کے، اگر آپ ان کو پورا کر سکو گے، قرضوں کی واپسی ہو ہی نہیں سکے گی، ممکن ہی نہیں ہے. اس طرح کے ہم بھرپور اور شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں کہ بلوچ خواتین کے ساتھ، بلوچ مردوں کے ساتھ، بلوچ جوانوں کے ساتھ، بلوچستان کے عوام کے ساتھ، یہ صرف آج ہم اس بات پر خوش نہ ہوں کہ بلوچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، پشتونوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، کل پنجابیوں کے ساتھ بھی یہی ہوگی، اور اسی طرح سے سندھیوں کے ساتھ بھی ہوگی. جو بھی اس ملک میں رہ رہا ہے ان سب کے ساتھ یہ ہو جائے گا. سارے تیار رہیں. تو ہم گورنمنٹ کو اس چیز کا
तंबे करते हैं इस चीज़ पर कि अपने इन हरकत से बाज और माने रहें, बेहतर रहेगी उनके लिए। नहीं तो हम पूरा बलूचिस्तान में और साथ साथ पूरे मुल्क में भी हम तहरीक चलाएंगे कि ये जुल्म का जो सिलसिला है, बेजा कत्ल का सिलसिला है, इसको बंद किया जाए। अवामी जो कुव्वत है उसके ज़रिए ताकत का सरचश्मा अवाम है, हम अवाम को साथ ले करके फिर सारा अवाम जो है, बच्चे बूढ़े जवान जितने भी सारे सड़कों पे निकलेंगे, आप उनको फिर इंशाल्लाह कंट्रोल भी नहीं कर सकोगे। सारे फार्म 47 के पैदावार हैं, सबको पता है कि कहाँ से कामयाब होकर के आए हैं, किसके हुक्मरानी को ये लोग मानते हैं, किसके इशारों पे लोग चलते हैं। बलोच अभिनंदन से भी गंदे और बुरे हैं आपके लिए। जो इंडिया से आकर के आप पे हमला किया था, उनके जहाज से भी आप पे गिर गया था, गिराया गया था, आपने उसको चाय पिला करके आपने उसको वापस कर दिया, और बलोचों को आप कत्ल करके उनकी मैयत भी उनके वर्षा के हवाले नहीं करते हो। ये तो मैं तो कहता हूँ कि शर्म के मुकाम है और शर्म से डूब मरना चाहिए कि बेगुनाह लोगों को इस तरह से जो है आप वैश्याना तौर पर आप कत्ल करके। आपने 26वां आईनी तरमीम इसलिए बनाया था कि हम लोगों को उनकी मुलाजमत में हम तोसी दे दें। आया आप मुलाजमत में बूढ़ों को जो 60 साल 65 साल पे पहुंच करके उसके बावजूद भी एक्सटेंशन के चक्कर में हो, फिर ये जितने भी नौजवान हैं अगर ये खुदकुशी नहीं करेंगे या खुदकुश नहीं बनेंगे फिर क्या करेंगे। आप खुद इनके लिए सरजमीन जब तंग करते हो तो इसका मकसद है कि अगर आप किसी बिल्ली को किसी कमरे में बंद करके आप उस पर हमला करने की कोशिश करो तो बिल्ली है वो भी किसी को अपना मुकाबला करने के लिए तैयार, अपने आप को दिफा करने के लिए तैयार होता है। तो यकीनन जब आप एक जिंदा इंसान के साथ आप इस तरह से करते हो तो वो भी मजबूरन रद्द अमल का ज़ाहिर करेगा। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट करके शहबाज शरीफ ने सदारती जो इलेक्शन थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के, उन्होंने वहाँ से ट्वीट किया था। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है जो इस तरह से एक वज़ीर आज़म ने एक हाई कोर्ट बार के सदर को कामयाबी पर जो उनको मुबारकबाद दिया था। हमारे वज़ीर आला और गवर्नर साहबान ने हमारे वकला को वहाँ पे अपने अपने ऑफिस में अपने दफातर में बुला करके उनकी सीवियाँ उनसे लिए थे कि जी हम आपको मुलाजमत देंगे, हम आपको ईजी बनाएंगे, हम आपको पीजी बनाएंगे, हम आपको फलाम बनाएंगे। लेकिन उनमें से किसी को कुछ भी नहीं बनाया। कुछ न बनाने के बावजूद भी एक गवर्नर को शर्म आना चाहिए था कि वो डोल के ताप पर आकर के बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर जा कर के उन्होंने ये साबित कर दिया, डोल के उसमें नाचा कि जी हमारा जो है प्रेसिडेंट आ गया। क्या करेगा आपका प्रेसिडेंट? जो 26वां तरमीम है जिसका जो नतीजा ही हमारे सामने है, इसको वो तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं दे सकेगा। वकला वो वाहिद कम्युनिटी है, आप इनको जितना भी आप तकसीम करने की कोशिश करो, हमारे सफ़ों में इत्तेहाद है वकला के। हमारा कोई पार्टी नहीं, हमारा कोई और तंजीम नहीं, हम सिर्फ वकील हैं। एक वकील के शान के लिए, एक वकील के काज के लिए हम हर वक्त खड़े हैं और वकला तहरीक का भी हम साथ देंगे इंशाल्लाह। और इस बात की सर एक बार फिर मैं भरपूर और शदीद अल्फाज के साथ मैं मज़म्मत करता हूँ कि चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करने के बजाय और डॉक्टर मारंग और बलोच यकजहती कमेटी के साथियों को जितने भी गिरफ्तार हैं, ऐसे ऐसे माजूर लोगों को, बीबर बलोच जैसा माजूर जो कि फिरने के और घूमने के काबिल नहीं है, वो व्हील चेयर पर है, उसको भी आपने गिरफ्तार किया। उसकी गिरफ्तारी पर भी गवर्नमेंट को शर्म आना चाहिए। हमारे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शक्कर बीबी की 2 बहनों को जो कि ऑफिसर्स हैं, वो गए थे लाशों को देखने के लिए कि इनके ख़ानदान के जितने भी हैं, जितने लोगों को जिबरी तौर पर गुमशुदा किया गया है या गुमशुदा किया जा रहा है, इनके वर्षा एहतजाज नहीं करेंगे और क्या करेंगे। हमारे आइन में इस चीज़ की आज़ादी है, लेकिन इस आज़ादी को आप सल्ब नहीं कर सकते हो। जब आप लाश गिराते हो, मैं तो कहता हूँ कि अगर किसी आप हैवान के बच्चे को भी अगर आप कत्ल कर दो, तब भी उसका, शायद आप लोगों ने सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि एक ऊँटनी है, उसकी जो बच्चा है वो कत्ल हुआ है और वो जाकर के अपने प्यार और मोहब्बत का इज़हार करते हैं। तो क्या हम इंसान अपने बहनों को, भाइयों को, खावंदों को, बेटों को, हम उनको तलाश करने के लिए, उनकी लाश को शनाख्त करने के लिए हम नहीं जा सकते? ये अगर गुनाह है तो आप अपने कानून में तरमीम कर लो कि आपका कानून, ये जो कानून कहता है कम से कम आप आज़ादी सल्ब तो नहीं करो लोगों का। ये मैं कहता हूँ जैसे मुशर्रफ डिक्टेटर जैसे ने कहा था कि आइन एक कागज़ का टुकड़ा है, अगर आइन कागज़ का टुकड़ा है तो तुम्हारी हैसियत भी नहीं, तुम्हें भी आइन ने वही हैसियत दी अगर आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो
یا وزیر اعظم ہو یا صدر پاکستان ہو یا وزیر اعلیٰ ہو یا کسی صوبے کے گورنر ہو. تو آپ کو بھی اس آئین نے حیثیت دی ہے. آپ اس کو نہیں مانتے, اس کو پھاڑ لو, پھر جنگل کا قانون بناؤ, پھر دیکھو کہ کیا تماشا ہوگا, اشر کیا ہوگا. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس شارٹ نوٹس پر ہمیں موقع دیا, ہمیں ٹائم دیا. باقی میرے دوست بھی اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں. ساتھ ساتھ بلوچستان میں جو لاقانونیت ہے, جو اٹھاؤ مارو اور پھینکو کی پالیسی ہے, پچھلے کئی دہائیوں سے بڑے زور و شور کے ساتھ جاری ہے. حالیہ کریک ڈاؤن کی ہم اگر بات کریں تو کچھ دن پہلے سول ہاسپٹل میں کچھ لاشیں لائے گئے تھے. تو فیک انکاؤنٹر میں مسنگ پرسنس کو کاؤنٹر کر کے انہیں شہید کر کے پھینکا جاتا ہے. یہ سلسلہ تقریباً پچھلے 3-4 سالوں سے جاری ہے. تو سول ہاسپٹل میں جیسے لاشیں آ پہنچے, فیملیز نے وہاں پہ رش کیا. ہر کوئی ان لاشوں کو دیکھنا چاہ رہا تھا, آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہا تھا. ایک بات میں اور آپ لوگوں سے واضح کروں کہ فیملیز کا جو سورس ہے, انفارمیشن کا جو سورس ہے, وہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا میں جو لاشوں کے نمبرز تھے ڈیفرینٹ تھے. ہر کوئی وہاں پہ آیا, ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ یہ کہیں میرا بھائی نہ ہو, بیٹا نہ ہو, شوہر نہ ہو. فیملیز وہاں پر گئے, تقریباً 2-3 دنوں سے مسلسل وہاں پہ خوار ہو رہے تھے. ان کو لاشیں دکھائی نہیں جا رہی تھی کہ وہ اپنا پیارا, اپنا جو ہے نا بیٹا, بھائی یا پھر شوہر آئیڈینٹیفائی کر لیں. تو اس پر بلوچ یکجہتی کمیٹی نے ایک پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس میں حالیہ جو جبری گمشدگیوں کا سلسلہ ہے, یہ بھی وہاں پہ بتایا گیا. جو سیاسی کارکن ہیں جن کو تھریٹس دیا جا رہا تھا, ان کے حوالے سے بات کی گئی. ساتھ ساتھ جو لوائقین ہیں, سول ہاسپٹل میں گئے تھے اپنے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے, ان کے حوالے سے بھی بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں نے بھی بیان دیا, اس کے بارے میں بھی بات کی. اور بالکل قانون آئین کے دائرے میں انہوں نے بات کی. یونیورسل لا یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کرمنل ہے, وہ اگر ڈیڈ ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کے جو کرائمز ہیں وہ اس کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں. پھر اگر ہم دوسرے اسپیکٹ سے دیکھ لیں, فیملیز کو اتنا رائٹ ہے, اتنا حق ہے کہ وہ اپنے لاش کو سنبھالنے جا سکتے ہیں. آپ کس قانون کے تحت, کس آئین کے تحت اسی ایونٹ کو, اس سول ہاسپٹل کے جو معاملے کو بیس بنا کے سیاسی کارکنوں پر, بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں پر ایف آئی آرز کر رہے ہیں, ان پر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. کل کا جو سلسلہ تھا, کچھ دن پہلے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنما بیبر بلوچ کو لاپتہ کیا گیا تھا, اور اس پر بھی اسے بھی اس بوگس ایف آئی آر میں ڈالا گیا ہے کہ جی آپ کا یہ دعویٰ رہا ہے. فیملیز, بلوچ یکجہتی کمیٹی خود کہتا ہے کہ میں فیملیز کا تحریک ہوں, میں قوم کا تحریک ہوں, میں عوام کا تحریک ہوں. عوام کو جہاں جہاں پریشانی ہوگی, جہاں جہاں اس کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس, یونیورسل رائٹس اس سے چھین لیے جائیں گے, ہم ضرور اس میں آگے آئیں گے, عوام کو سپورٹ کریں گے. اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے, ہم باقاعدہ اس پر قانون کے مطابق, آئین کے مطابق تحریک بھی چلائیں گے. 12 بلوچ یکجہتی کمیٹی کا یہ کہنا ہے, اور وہ کہتا آ رہا ہے کہ فیملیز جو لوائقین ہیں, جن کے پیارے مسنگ ہیں, وہ ان کو دیکھنے کے لیے, آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے وہاں پر گئے تھے. اس چیز کو جواز بنانا کہ یہ لوگ دہشت گردوں کے سپورٹ میں ہیں اور یہ ایسا نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں, اس آر میں سیاسی کارکنوں پر, بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں پر ایف آئی آر لانچ کرنا, ان پر اس طرح کا ایکسٹریم لیول کا کریک ڈاؤن کرنا قابل مذمت ہے, اور ہم وکلا اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ تمام سے تمام ڈاکٹر محرم بلوچ صاحبہ کو, جس طرح آپ سب کے علم میں ہے کہ صبح 5 بجے ایک ایکسٹریم لیول کا کریک ڈاؤن ان پر کیا گیا. وہ لوگ احتجاج پر بیٹھے تھے سریاب پر,
ان سب کو وہاں سے لاپتہ کیا گیا اور لاشوں سمیت ان کو لے کر گئے ہیں، مظاہرین کو لے کر گئے ہیں، ان کا اب تک کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ اس سے 1-2 دن قبل بھی کئی مظاہرین کو لے کر گئے ہیں، ان کا بھی ابھی تک کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ تمام سے تمام لاپتہ افرادوں کو جو ڈاکٹر مارنگ اور اس کے ساتھ لاپتہ کیے گئے ہیں کل سے، اس سے 1-2 دن قبل جن کو لاپتہ کیا گیا ہے ان کو منظر عام پر لے کر آئیں، اور ابھی اس وقت جو دھرنا چل رہا ہے، جو احتجاج وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، ان کے جائز مطالبات پورے کیے جائیں، ان کے مطالبات ویسے ہی بڑے جائز ہیں، وہ بھی پورے کیے جائیں۔ اگرچہ ان کے مطالبات پورے نہیں کیے گئے، ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور اس کے ساتھیوں کو فوری طور پر بازیاب نہیں کیا گیا، تو ہم بھی جو سیاسی تحریک چل رہی ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی کا جو دھرنا چل رہا ہے، ہم بھی اس تحریک کا، اس دھرنا کا ساتھ دیں گے اور اس کو بڑے منظم طریقے سے قانون اور آئین کے مطابق آگے چلا کے آپ لوگوں سے ہم اپنے حق حقوق زبردستی چھین لیں گے۔ آدھی رات کو کریک ڈاؤن کر کے ان گنت لوگوں کو لاپتہ کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے ابھی دوست کام کر رہے ہیں، لسٹنگ کر رہے ہیں، ایگزیکٹ فگر جیسے ہی آ جائے گا بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے سوشل میڈیا جو ذرائع ہے اس پر ہم شائع کر دیں گے۔